السلام علیکم۔ میرے ساتھ یہ پیاری دعا ضرور مانگیں۔ اے رحم کرنے والی اللہ، اے مہربان اللہ، اے دونوں جہانوں کے رب، اے سارے نبیوں کے رب، اے سارے ولیوں کے رب، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ میں تیری عدالت کے لگنے سے پہلے تیری شفقت اور رحمت کے ذریعے اپنے سب گناہوں کی معافی چاہتی ہوں۔ اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ، ہمیں عذاب قبر اور قیامت کے دن کی دہشت سے بچانا۔ اے اللہ ہماری تمام مشکلات اور دکھوں کو ہم سے ہٹا دے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں، ہمارے والدین، سب رشتہ داروں اور تمام مسلمان مرحومین کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں ان خوش قسمت لوگوں میں رکھنا جن کے لیے تو نے رمضان کریم میں رحمتیں اور تمام پچھلے گناہ معاف کرنے کی خوشخبری سنائی ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں معاف فرما، اپنے پیارے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یا اللہ ایسی زندگی دے، فجر کی نماز ہو، زبان پہ قرآن ہو، دل میں ایمان ہو، نکلتی یہ جان ہو، جب وقت موت قریب ہو سامنے روضہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، زبان پہ کلمہ نصیب ہو۔ یا اللہ ہم سب کی جھولیاں خوشیوں، رحمتوں اور برکتوں سے بھر دے، ہم سب کی تمام پریشانیاں، تکلیفیں، دکھ اور بیماریاں دور کر دے۔ یا اللہ ہم سب کو عافیت والی زندگی عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، تیری قدرت اور تیری رحمت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ یا اللہ ہماری مدد فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں دنیا اور آخرت کی امتحان میں سرخرو فرما۔ اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے ہمارے دکھ، درد، تکلیفیں، بیماریاں، پریشانیاں اور نحوستیں، دشمن سب ختم کر دے، ہماری زندگی میں سکون آ جائے۔ یا اللہ جو مانگ سکے اور جو نہیں مانگ سکے تمام بھلائیاں عطا کر دے، اور برائیوں سے اپنی پناہ میں رکھیں۔ جن بھلائیوں کا سوال آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا وہ تمام بھلائیاں عطا کر دے، اور جن برائیوں سے آپ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی ہمیں بھی ان تمام برائیوں سے بچا لیجئے۔ یہ اللہ مانگنے والا اپنے حال کے مطابق مانگتا ہے اور دینے والا اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔ آپ سے بڑھ کر شان والا کوئی نہیں، اور ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا۔ اللہ آپ ہمیں اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو اعزاء رشتہ دار اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان سب کی مغفرت فرما دیں، ان کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دیں، ان کے درجات بلند فرما دیں اور ان کو اپنے کرم میں جگہ دیں، جنت الفردوس میں اعلیٰ درجہ عطا کیجئے۔ اے اللہ ہمیں ہر حال میں تکبر، مرض سے بچائے رکھنا۔
اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری وہ ضرورتیں پوری فرما، ساری حاجتیں پوری فرما دے۔ اے اللہ اپنے خزانہ غیب سے ہماری ساری ضرورتیں پوری فرما دے۔ اے اللہ دنیا میں جتنی آفات بلائیں اور پریشانیاں ہیں، اے اللہ ہمیں ان تمام آفات سے نجات عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ اے اللہ جو یہ دعا آگے بھیجے اس کی ساری پریشانیوں، تکلیفوں اور بیماریوں کو دور فرما اور صحت و تندرستی عطا کر۔ اے اللہ اپنی اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اپنی کتاب کی اور اپنے دین کی حقیقی محبت ہمارے دلوں میں اتار دے۔ اے اللہ تمام برائیاں اور فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے جان مال دین ایمان عزت و آبرو کی ہر طرح سے حفاظت فرما۔ آپ کی حفاظت سے بڑھ کر کوئی چیز بچانے والی نہیں۔ اے اللہ نفس و شیطان کے مکروہ فریب سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھنا، گناہوں سے ہمیں بچا لیجئے۔ اپنی مدد کے بغیر ہمارے لیے گناہوں سے بچنا ممکن نہیں، آپ رحم و کرم کا معاملہ فرما دیں۔ اے اللہ ہمارے بچوں کی جسمانی اور روحانی ہر اعتبار سے بہترین پرورش فرمائے، انہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں، ان کو ہمارے لیے دونوں جہان میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں، ان کو ہمارے لیے دنیا و آخرت میں فتنہ کا سبب بننے سے بچا لیجئے، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو دیندار بنائیے، اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ زلزلوں کے عذاب سے بچا، ہمیں معاف فرما، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہم میں طاقت نہ ہو، ہم سے درگزر فرما، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، ہمیں حفظ و امان عطا فرما۔ اے اللہ زلزلوں میں جاں بحق ہوئے لوگوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، لواحقین کو صبر و جمیل عطا فرما اور زخمیوں کو جلد از جلد صحت یابی عطا فرما اور تمام متاثرین کو آسانیاں عطا فرما۔ اے اللہ بلا شبہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ یا اللہ اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور آسان بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہ معاف کر دے، ہم سب کو آباد اور سرخیز بنا دے، ہم پر راز شوق آشکار کر دے، ہمیں غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرفراز کر دے، ہمارے دلوں کی ویران بستی کو اپنی رحمت سے آباد کر دے اور ہمیں اس راستے پر ہمیشہ قائم رکھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے۔ یا اللہ ہم سب کو سچے دل سے توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے رب رحیم ہم گناہوں کی دلدل میں ڈوب گئے ہیں، ہم بدکاریوں کی مستیوں میں گرے پڑے ہیں، ہم مایوسیوں کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، رحمت الہی سے خود ہی روٹھ گئے ہیں۔ اے اللہ ہم ندامت کے آنسوؤں سے نا آشنا ہیں، ہم ایک سچی توبہ کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں سچی توبہ عطا فرما۔ اے پاک پروردگار تیری قدرت اور تیری رحمت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں، یا اللہ ہماری مدد فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں دنیا اور آخرت کے امتحان میں سرخرو فرما دے۔ اگر کسی کے پاس سب کچھ ہو تو دنیا جلتی ہے، اگر کسی کے پاس کچھ نہ ہو تو دنیا ہنستی ہے۔ میرے پاس آپ کے لیے دعا ہے جس کے لیے دنیا ترستی ہے۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔